اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ہم کریں، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جائیں۔ منع فرمانے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ ایسا نہ کرو، تو وہ کام کرنے کا نہیں ہے، گویا وہ کام منع ہو گیا، اس میں کوئی 2 آپشن نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا سود نہ لو، سود نہیں لینا ہے، منع ہے۔ آپ نے فرمایا گالی نہ دو، گالی منع ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت نہ کرو، غیبت نہیں کرنی۔ اور ایک صورت یہ ہے منع کرنے کی کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے کہا فرمایا غلط ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، رکوع میں چلے گئے، ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ تھا، پیچھے سے آ رہے تھے، لیٹ ہو گئے، دیکھا رکوع میں تو صفوں میں نہیں آئے، وہی نیت باندھ لی پیچھے ہی، صفوں سے پیچھے، اور نیت باندھ کے اللہ اکبر کہا اور پھر رکوع میں چلے گئے، اور اسی رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہارے اس نماز کی جو تمہاری نماز کا شوق ہے نا، اس میں اور اضافہ کرے، کہ تم نے شوق میں کیا نا کہ جماعت مل جائے، مجھے رکعت مل جائے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلے صف میں شامل ہو جاؤ اور اس کے بعد نیت کرو، اللہ اکبر کہو، پھر رکوع میں جاؤ۔ تو آپ کے سامنے ایک عمل کسی نے کیا، آپ نے بتا دیا غلط ہے۔ تو دوسرا منع کرنے کا طریقہ کیا ہوا کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا ہو اور آپ نے فرما دیا غلط ہے۔ ایک اور صورت بھی ہے منع کرنے کی، یعنی جو کام نہیں کرنے کے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام کیا جا سکتا تھا، اس کے اسباب موجود تھے لیکن نہیں کیا گیا وہ کام، تو اس کا مطلب ہے وہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ اگر کرنے کا ہوتا تو وہ کیا ہوتا، آپ ضرور کرتے۔ کیا خیال ہے؟ جب آپ نے نہیں کیا نا، تو میں نے شروع میں بتایا کہ دیکھیں اللہ نے اپنی ہر پسند اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دی کہ جو کام نبی نے کیا ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور اللہ نے اپنی ہر ناپسند بھی نبی کے ذریعے بتا دی کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے نا کہ اللہ کے ہاں اگر وہ پسندیدہ ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور وہ کام کر کے بتاتے ہمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نہیں کیا تو پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ وہ کام کیا جا سکتا تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، شر الامور محدثاتها، بدترین امور، بدترین معاملات، بدترین کام، محدثاتها وہ دین میں نئی پیدا شدہ چیزیں ہیں، نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور فرمائے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا کام ہو جو نہ بتایا ہو، ہر چیز کی تفصیل بتا دی نا۔